بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگہی کے لیے اللہ تعالیٰ میری کاوش قبول فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 95 اور 96 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اردو ترجمہ پیش خدمت۔ قال فما خطبک یا سامری؟ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ اس آیت کی تفسیر میں دو گروہوں کی طرف سے عجیب کھینچ تان کی گئی ہے۔ ایک گروہ جس میں قدیم مفسرین اور قدیم طرز کے مفسرین کی بڑی اکثریت شامل ہے، اس کا یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبرائیل کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر اٹھا لی تھی، اور یہ اسی مٹی کی کرامت ہے کہ جب اس بچھڑے کے بت پر ڈالا گیا تو اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچھڑے کی سی آواز نکلنے لگی۔ حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فی الواقعہ ایسا ہوا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی باز پرس کے جواب میں سامری نے یہ بات بتائی۔ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مفسرین اس کو ایک امر واقعی اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کیسے سمجھ بیٹھے۔ دوسرا گروہ سامری کے قول کو ایک اور ہی معنی پہناتا ہے۔ اس کی تعویل کے مطابق سامری نے دراصل یہ کہا تھا کہ مجھے رسول یعنی حضرت موسیٰ میں یا ان کے دین میں وہ کمزوری نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، اس لیے میں نے ایک حد تک تو اس کے نقش قدم کی پیروی کی مگر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ یہ تعویل غالباً سب سے پہلے ابو مسلم اصفہانی کو سوجی تھی، پھر امام رازی نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کر کے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔
اور اب طرز جدید کے مفسرین بالعموم اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن یہ حضرات اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن معمول اور پہریوں کی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ صاف اور عام فہم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جس کو ایک عام عرب یعنی اپنی زبان کے معروف محاورے کے مطابق سمجھ سکے۔ کوئی شخص جو عربی زبان کے معروف محاورے اور روزمرہ سے واقف ہو، کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ سامری کے اس مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے عربی مبین میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو آیت زیر تفسیر میں پائے جاتے ہیں۔ ایک عام عرب ان الفاظ کو سن کر کبھی وہ مطلب لے سکتا ہے جو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں سے کسی لفظ کے وہ مختلف مفہومات تلاش کرنا جو مختلف محاوروں میں اس سے مراد لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی مفہوم کو لا کر ایک ایسی عبارت میں چسپاں کر دینا جہاں ایک عام عرب اس لفظ کو ہرگز اس مفہوم میں استعمال نہ کرے گا، زبان دانی تو نہیں ہو سکتا، البتہ سخن سازی کا کرتب ضرور مانا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے کرتب فرہنگ آصفیہ ہاتھ میں لے کر اگر کوئی شخص خود ان حضرات کی اردو تحریروں میں یا آکسفورڈ ڈکشنری لے کر ان کی انگریزی تحریروں میں دکھانے شروع کر دیں، اس قسم کے کرتب فرہنگ آصفیہ ہاتھ میں لے کر اگر کوئی شخص خود ان حضرات کی اردو تحریروں میں یا آکسفورڈ ڈکشنری لے کر ان کی انگریزی تحریروں میں دکھانے شروع کر دے تو شاید اپنے کلام کی دو چار ہی تعبیریں سن کر یہ حضرات چیخ اٹھے۔ بالعموم قرآن میں ایسی تعبیریں اس وقت کی جاتی ہیں جبکہ ایک شخص کسی آیت کے صاف اور سیدھے مطلب کو دیکھ کر اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو اللہ میاں سے بڑی بے احتیاطی ہوگی، نعوذ باللہ، لاؤ میں ان کی بات اس طرح بنا دوں کہ ان کی غلطی کا پردہ ڈھک جائے اور لوگوں کو ان پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ اس طرز فکر کو چھوڑ کر جو شخص بھی اس سلسلہ کلام میں اس آیت کو پڑھے گا وہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ سامری ایک فتنہ پرداز شخص تھا جس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک زبردست مکر و فریب کی اسکیم تیار کی۔ اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اس میں کسی تدبیر سے بچھڑے کی سی آوازیں پیدا کر دی اور ساری قوم کے جاہل و نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، بلکہ اس پر مزید توجیہات بھی کی۔ کہ خود حضرت موسیٰ کے سامنے ایک پرفریب داستان گھڑ کر رکھ دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے وہ کچھ نظر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ افسانہ بھی گھڑ دیا کہ رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی بھر مٹی سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے۔ رسول سے مراد ممکن ہے کہ جبریل ہی ہوں جیسا کہ قدیم مفسرین نے سمجھا ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اس نے رسول کا لفظ خود حضرت موسیٰ کے لیے استعمال کیا تھا تو یہ اس کی ایک اور مکاری تھی۔ وہ اس طرح حضرت موسیٰ کو ذہنی رشوت دینی چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے نقش قدم کا تاکہ وہ اسے اپنے نقش قدم کی مٹی کا کرشمہ سمجھ کر پھول جائیں اور اپنی مزید کرامتوں کا
اشتہار دینے کے لیے سامری کی خدمات مستقل طور پر حاصل کر لیں۔ قرآن اس سارے معاملے کو سامری کے فریب ہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اپنی طرف سے بطور واقعہ بیان نہیں کر رہا ہے کہ اس سے کوئی قباحت لازم آتی ہو اور لغت کی کتابوں سے مدد لے کر خواہ کی سکن سازی کرنی پڑے، بلکہ بعد کے فکرے میں حضرت موسیٰ نے جس طرح اس کو پھٹکارا ہے اور اس کے لیے سزا تجویز کیا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے گھڑے ہوئے اس پرفریب افسانے کو سنتے ہی انہوں نے اس کے منہ پر مار دیا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 60-15۔ فوائد میں ہے کہ اس حدیث سے واضح ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت اور تاکید ہے۔ محترم ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ملاد القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 95 اور 96 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جس طرح سے باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگہی اور علم کے لیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر ان میں شامل فرمائیں اپنی دعاؤں میں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔